بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ہے آپ کو ہمارے چینل فن اینڈ فیکٹس ہب میں۔ میں ہوں فضیل شہزاد اور آج میں بات کروں گا 30 سال کے بعد جسمانی صحت میں آنے والی تبدیلیوں کے بارے میں۔ 30 سال کی عمر کو زندگی کا وسط بھی کہا جاتا ہے۔ اس عمر میں جسمانی اعضاء کی کارکردگی میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ چونکہ جوانی میں طاقت اور خوبصورتی عروج پر ہوتی ہے، لہٰذا افراد کو اپنی صحت بنانے میں اتنی محنت نہیں کرنی پڑتی، لیکن 30 سال کے پاس پہنچتے پہنچتے نہ صرف چہرہ بلکہ جسمانی خدوخال پر دباؤ صاف محسوس ہونے لگتا ہے۔ اگر ہارمونز میں عدم توازن کی بات کروں تو 30 سال کی عمر کے آس پاس مرد خواتین دونوں کے ہارمونز میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے، جس کے باعث خواتین کے مقابلے میں مردوں کے پٹھے ڈھیلے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ خواتین کے ہارمونز میں عدم توازن ہونے کی وجہ سے چہرے پر بال زیادہ نمایاں ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ماہواری کے نظام میں بھی نمایاں تبدیلیاں واضح ہونے لگتی ہیں، جبکہ دوسری جانب میٹابولزم کا سست ہونا، عمر میں اضافے کے ساتھ ساتھ میٹابولزم بھی سست ہو جاتا ہے۔ 30 سال کی عمر میں اگر اکثر مرد خواتین کے وزن میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ اس عمر میں آنے کے بعد اتنی خوراک لیتے رہتے ہیں جتنی وہ 20 سال کی عمر میں لے رہے تھے، جبکہ 30 سال کی عمر میں افراد کو اتنی طاقت اور توانائی کی ضرورت نہیں رہتی جتنی کہ 20 سال کی عمر میں تھی، اور چونکہ میٹابولزم سست ہو چکا ہوتا ہے لہٰذا زائد چکنائی کو جلنے کا موقع نہیں مل پاتا، لہٰذا وزن میں تیزی سے اضافہ ہو جاتا ہے۔ اگر ساتھ ہی میں تولیدی صلاحیت میں نمایاں کمی کی بات کروں تو ماہرین کا کہنا ہے 30 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے مرد خواتین کی جنسی صلاحیت میں بھی کمی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ ہارمونز کا کم بننا ہے، جس کے باعث عام طور پر 30 سال کے بعد خواتین کو ماں بننے کے لیے دعاؤں اور دیگر ٹریٹمنٹ کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ خواتین و حضرات، جب انسان 30 سال کی عمر کے قریب پہنچتا ہے تو اس پر بیماریوں کا حاوی ہونا بھی کوئی خاص بات نہیں ہے۔ ویسے تو کئی لوگ 30 سال کو بھی جوانی میں ہی شامل کرتے ہیں، لیکن میڈیکل کی زبان میں یہ عمر اس بات کی نشاندہی کرتی ہے آپ کا جسم اب عمر کے اس حصے میں داخل ہونے والا ہے جہاں آپ کو مختلف بیماریوں سے لڑنے کے لیے زیادہ محنت کرنی پڑے گی۔ اکثر ماہرین کہتے ہیں کہ 30 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے ہماری موروثی بیماریاں جیسے ذیابیطس، ہائی بلڈ پریشر، دل کے امراض زیادہ حملہ آور ہوتے ہیں۔ چونکہ اس عمر کے بعد ہی افراد کا قوت مدافعت کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، لہٰذا ایسے افراد جو کسی پرانی چوٹ، حادثہ، موروثی بیماری یا ذہنی امراض میں مبتلا ہوں، انہیں اس عمر میں اپنی صحت کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ جلد کی صحت۔ 30 برس کی دہلیز تک پہنچنے پر سر اور چہرے کے بال پر واضح نمایاں تبدیلی رونما ہونے لگتی ہے، جیسے بالوں کا تیزی سے گرنا، گنج پن، بالوں کا پتلا ہونا، چہرے پر جھریاں نمودار ہونا، چہرے کا رنگ گلابی نہ رہنا، چہرے پر چھائیاں پڑنا، وہ مسائل ہیں جو 30 سال کی عمر میں پہنچنے والے ہر فرد کو درپیش ہوتے ہیں۔ اگر بات کروں ہڈیوں کے بارے میں تو ہمارے ملک کی خواتین جس مسئلے میں سب سے زیادہ شکار ہوتی ہیں وہ یہ ہڈیوں کا بھربھرا ہونا ہے۔ اس مسئلے کی وجہ کیلشیم اور وٹامن ڈی کا کم ہونا ہے۔ ہر لڑکی کی ماہواری شروع ہوتے ہی اسے آئرن اور کیلشیم سے بھرپور غذا کا استعمال بڑھا دینا چاہیے، کیونکہ 30 سال کی عمر تک پہنچنے میں ہڈیوں کے بھربھرے ہونے کا عمل تیز ہو جاتا ہے۔ چونکہ اس عمر کے بعد کسی زخم، چوٹ کا صحیح ہونا، ہڈیوں کا جڑنا مشکل ہو جاتا ہے، لہٰذا اپنے ڈاکٹر سے رجوع کر کے مخصوص خوراک، سپلیمنٹس کا استعمال اور ورزش ضرور کرنی چاہیے۔ اگر ساتھ ہی ہم دانتوں کی صحت کے بارے میں بات کریں، عمر میں اضافے کے ساتھ ساتھ جہاں قوت میں کمی آتی ہے وہاں ہمارے منہ میں پیدا ہونے والے لعاب میں بھی کمی آ جاتی ہے۔ چونکہ یہ لعاب ہمارے منہ کے اندر جراثیم اور تیزاب کو بننے سے روکتا ہے، اور جب یہ لعاب کم ہو جاتا ہے تو مسوڑے اور دانتوں کے مسائل میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ 30 سال کی عمر کے افراد کے لیے کچھ ہدایات بتانا چاہوں گا۔ نمبر 1، اس عمر کے بعد افراد کو اپنے وزن پر نظر رکھنی چاہیے۔ نمبر 2، ذہنی تناؤ اور فکروں کو کم کر دینا چاہیے۔ نمبر 3، ایسی ورزشیں جن سے وزن کم ہو، ان ورزشوں میں خود کو مشغول رکھنا چاہیے۔ نمبر 4، بیوٹی پروڈکٹس کی جگہ قدرتی اجزاء سے جلد کو صاف کرنا چاہیے۔ نمبر 5، 25 سال کی عمر میں شادی ہو تو بچہ پیدا کرنے میں دیر نہیں لگانی چاہیے۔ نمبر 6، اگر کسی کے خاندان میں بریسٹ کینسر جیسا مرض کسی کو لاحق ہو تو اس عمر کی خواتین کو بریسٹ اسکریننگ کرانی چاہیے۔ نمبر 7، 30 سال سے 40 سال کی عمر کے دوران آنکھوں کے تمام ٹیسٹ کروانے چاہیے۔ نمبر 8، اس عمر میں تھائرائیڈ ٹیسٹ، ٹیٹنس، ہیپاٹائٹس اے اور بی کے ٹیسٹ بھی ضرور کروانے چاہیے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں
بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔